السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو بیت۔ دبئی میں پام جمیرہ کی کنسٹرکشن کا کام بھرپور طریقے سے چل رہا تھا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا پام ٹری شیپ آئی لینڈ ہونے جا رہا تھا، جس پر پوری دنیا کی نظریں جمی ہوئی تھی۔ یہ 5 اسکوائر کلومیٹر کے ایریا پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ انجینئرنگ کا ایک ایسا پروجیکٹ تھا جس کو ہسٹری میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انجینئرز کو لگ رہا تھا کہ شاید اس پروجیکٹ میں سب سے مشکل ترین کام سمندر کی لہروں کا سامنا کر کے اس پر آئی لینڈ بنانا ہے، لیکن ان کا حقیقی امتحان تب شروع ہوا جب آئی لینڈ پوری طرح سے مکمل ہو چکا تھا۔ یہ بات ہے 2003 کی، جب پام جمیرہ آئی لینڈ پورا ہو چکا تھا۔ اب باری تھی اس پر ہوٹلز، ولاز، ریسٹورنٹس اور شاپنگ مالز بنانے کی۔ تب یہ بات آبزرو کی گئی کہ آئی لینڈ واپس آہستہ آہستہ سمندر کی تہہ کی طرف جا رہا ہے۔ مطلب کہ یہ خالی آئی لینڈ ہی سمندر کا مقابلہ نہیں کر پا رہا، تو جب اس پر سینکڑوں تعداد میں بلڈنگ بنائی جائیں گی تو اس کا کیا حال ہوگا۔ اس بات کو امیجن کرنے سے ہی سب کے رونگٹے کھڑے ہوتے تھے۔ 3 سالوں کی لگاتار محنت اور اربوں ڈالرز پانی میں ڈوبتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اس مسئلے کی وجہ سے آئی لینڈ پر جاری کنسٹرکشن کے کام کو روک دیا گیا، کیونکہ یہ بہت خطرناک معاملہ تھا۔ بلکہ یہ دبئی کے شیخ کی عزت کی بات تھی، جس کے پروجیکٹ پر پوری دنیا کی نظریں تھیں۔ ہزاروں اسکوائر کلومیٹر پر پھیلے آئی لینڈ کو سمندر میں ڈوبنے سے کیسے بچایا جائے، یہ سمجھنا پوری پروجیکٹ ٹیم کے لیے بے حد مشکل ہو گیا تھا۔ اس معاملے کو جلد از جلد ہی اصل حل کرنا تھا۔ عربین گلف میں 5 کلومیٹر پر پھیلا یہ ہسٹری کا پہلا ایسا شاہکار تھا جو دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پام جمیرہ اتنا وسیع ہے کہ اس کی اصل صورت صرف خلا سے ہی دیکھی جا سکتی ہے۔ اس پورے آئی لینڈ کو بنانے میں پورے 900 ارب روپوں کا خرچہ ہوا۔ یہ آئی لینڈ نہ صرف دبئی اور ایشیا بلکہ پوری دنیا میں اپنے بنگلو، ہوٹلز اور شاپنگ مالز کے علاوہ بیچ کلب اور دلکش نظاروں کی وجہ سے مشہور ہے۔ صرف ریت اور پتھر سے بنائے گئے اس آئی لینڈ کو نہ صرف سمندری طوفان سے بلکہ زلزلے اور سونامیوں سے بھی خطرہ رہتا ہے، لیکن پھر بھی 18 سالوں سے یہ آئی لینڈ سٹی عربین گلف میں آب و تاب سے کھڑی ہے۔ اس کو بنانے والے انجینئرز کی محنت اور خون پسینے کا یہ منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس ناممکن پروجیکٹ کو انجینئرز نے کیسی کیسی مشکل سے گزر کر بنایا ہے، کیسے ان مشکلات کا سلوشن نکالا، یہ سب آپ جان سکیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ چیلنج نمبر 1، کیونکہ دبئی کے پاس تیل ختم ہو رہا تھا، دبئی کے سروائیول کا صرف ایک ہی راستہ بچا تھا اور وہ تھا ٹورزم۔ یہ 2001 کی بات ہے، جب دبئی پہلے ہی برج العرب بنا کر ویسٹرن ٹورزم کو اپنی طرف راغب کر بیٹھا تھا۔ دبئی کے بیچز پہلے ہی فیمس ہو رہے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا جب دبئی کے پاس بیچز کے لیے جگہ کم پڑ رہی تھی۔ دبئی کی کوسٹ لائن جو صرف 70 کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ہے، اس میں اب توسیع کا وقت آ گیا تھا۔ اس وقت کے کراؤن پرنس شیخ محمد بن راشد ال مختوم دبئی کے سمندر میں ایک ایسا آئی لینڈ بنانا چاہتے تھے جس سے دبئی کو بیچز کے لیے ایکسٹرا کوسٹ لائن مل سکے۔ اس آئی لینڈ کا ڈیزائن بنانے کے لیے انہوں نے اپنے خاص لوگوں کو یہ ذمہ داری سونپی۔ سلطان احمد بن سلیم، جن کو اس ٹاسک پر لگایا گیا تھا، انہوں نے ولی عہد کو ایک گول دکھنے والے آئی لینڈ کا ڈیزائن پیش کیا۔ اس آئی لینڈ کی شیپ سے دبئی کو 7 کلومیٹر اضافی کوسٹ لائن مل رہی تھی، لیکن یہ کارآمد نہیں تھی۔ شیخ نے یہ ڈیزائن اسی وقت مسترد کر دیا، کیونکہ ان کو 7 نہیں بلکہ 70 کلومیٹر ایکسٹرا کوسٹ لائن چاہیے تھی۔ اس بار شیخ نے خود ڈیزائن بنانے کا فیصلہ کیا اور پہلے تو کچھ سمجھ نہ آیا۔ کچھ وقت گزرنے پر شیخ نے ایک پام ٹری کی شیپ متعارف کروائی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس ڈیزائن سے دبئی کو کوسٹ لائن میں 56 کلومیٹر کا اضافہ دیکھنے میں آیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ دبئی کی کرنٹ کوسٹ لائن کا 80%۔ لیکن مسئلہ یہ درپیش تھا کہ آج سے پہلے کسی نے بھی پام شیپ کا اتنا وسیع آئی لینڈ نہیں بنایا تھا۔ چیلنج نمبر 2، چیلنج صرف یہ نہیں تھا کہ پام شیپ کا آئی لینڈ بنانا ہے، بلکہ اس کے برعکس پورا شہر بنانا تھا، جس میں شاپنگ مالز، ریسٹورنٹ، ہوٹلز اور شاپنگ مالز بھی بنانے تھے۔ ایکسپرٹس سے مشورہ لیا گیا تو ان کا ماننا تھا کہ اس آئی لینڈ کو بنانے کا سب سے مفید طریقہ یہ ہے کہ اس کو سٹیل اور کنکریٹ سے بنایا جائے۔ لیکن شیخ مخدوم کچھ اور ہی چاہتے تھے۔ شیخ چاہتے تھے کہ آئی لینڈ صرف اور صرف ریت اور پتھروں سے بنایا جائے۔
اس پورے پروجیکٹ میں استعمال ہونے والے پتھر اور ریت اتنی زیادہ تھی کہ ان سے 2.5 میٹر اونچی ایک ایسی دیوار بن سکتی ہے جو حیرت انگیز طور پر پوری دنیا کا ایک گول چکر لگا سکتی ہے۔ اتنے زیادہ پتھر اور ریت کہاں سے آئے گی، یہ تو ایک اور الگ مسئلہ تھا، لیکن دبئی کے سمندر میں ایک ایسا آئی لینڈ سٹی بننے جا رہا تھا جس کو دن رات سمندری لہروں کا مقابلہ۔ اس کام کے لیے شیخ کو دنیا کی بہترین انجینئرنگ ٹیم چاہیے تھی۔ اس کے لیے ہالینڈ کی ایک کمپنی سے کانٹریکٹ کیا گیا۔ سب سے پہلے اس ٹیم کو یہ طے کرنا تھا کہ پام ٹری شیپ کے آئی لینڈ کو سمندری طوفان اور تیز لہروں سے کیسے بچایا جائے گا۔ اس کا واحد سلوشن یہ تھا کہ پام ٹری شیپ کی چاروں طرف سمندر کی لہروں کو روکنے کے لیے پتھروں سے ایک کروڈ شیپ کا آئی لینڈ بنایا جائے، جس کا دوسرا نام بریک واٹر ہے۔ وہ وقت آ گیا کہ جب کیلکولیشن کی جاتی کہ کیا عربین گلف کے اس حصے میں ایک آئی لینڈ بنایا بھی جا سکتا ہے یا نہیں۔ سمندر کی لہریں جو کئی فٹ تک اونچی ہوتی ہیں، جو اس کے راستے میں آنے والی تمام چیزیں اپنے ساتھ بہا لے جاتی ہے۔ کیلکولیشن سے معلوم پڑا کہ عربین گلف اس پروجیکٹ کے لیے بالکل موزوں جگہ ہے، کیونکہ گلف کے انٹری پوائنٹ پر یہ تمام لہریں اپنی طاقت کم کر لیتی ہیں، لیکن طوفان کا خطرہ اسی طرح منڈلا رہا تھا۔ انجینئرز کی ابھی فائنل کیلکولیشن جاری تھی کہ اسی وقت ان پر ایک ایسا پہاڑ توڑ دیا گیا جس کا مقابلہ کرنا ناممکن نہیں تو آسانی سے ممکن بھی نہ تھا۔ چیلنج نمبر 3، وہ پہاڑ یہ تھا کہ شیخ نے انجینئرنگ ٹیم کو مزید ریسرچ سے روک دیا اور جلد از جلد اس کی تعمیر کا کام شروع کرنے کے لیے کہا۔ نارملی اس طرح کے پروجیکٹ کو پورا ہونے میں کم از کم 15 سے 20 سال لگتے ہیں، لیکن شیخ مخدوم نے اس سب کے لیے صرف 5 سال کا وقت دیا۔ یہ ٹارگٹ ملتے ہی انجینئرنگ ٹیم کے اوزان خطا ہو گئے۔ ایک طرف ان کی ریسرچ پوری نہیں ہوئی تھی تو دوسری طرف پورا پروجیکٹ صرف 5 سالوں میں مکمل کرنا تھا، جس میں 2.5 سال ہوٹل اور ولاز اور ریسٹورنٹ بنانے کے تھے اور 2.5 سال آئی لینڈ بنانے کے تھے۔ بلا کسی تاخیر کے 2001 میں آئی لینڈ کی باہری دیوار یعنی آؤٹر وال بریک واٹر کی تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ابھی کیلکولیشنز پوری نہیں ہوئی تھی اور ایک چھوٹی سی بھی غلطی کی گنجائش نہیں تھی۔ ابھی کام شروع ہوا ہی تھا کہ ایک افسوسناک واقعہ ہو گیا۔ ستمبر 2001 میں 9/11 کا خوفناک حادثہ پیش آیا۔ اس کی وجہ سے پوری دنیا کو سانپ ہی سونگھ گیا تھا۔ لوگوں نے ڈر کی وجہ سے سفر کرنے سے بھی گریز کرنا شروع کر دیا تھا، خاص طور پر ویکیشنز گزارنے کے لیے۔ اس میں سب سے زیادہ نقصان دبئی کا ہو رہا تھا۔ مہینوں کی ریسرچ اور کئی ہزار ڈالرز اس پر خرچ ہو چکے تھے، لیکن اب تک اس کا کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس پروجیکٹ پر کام کرنے والے 1200 غیر ملکی انجینئرز کو دبئی میں اپنی جان کا خطرہ محسوس ہونے لگا۔ ان لوگوں نے واپس ہالینڈ روانگی کا پلان بنایا، لیکن شیخ نے ان کو فل پروف سیکیورٹی کا یقین دلایا اور پروجیکٹ دوبارہ شروع کرنے کا کہا۔ چیلنج نمبر 4، نومبر 2001 میں ایک بار پھر سے بریک واٹر کا کام شروع کر دیا گیا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ پام جمیرہ کے ٹری شیپ کو بچانے کے لیے پہلے بریک واٹر کا بنانا ضروری تھا۔ اس پورے پروجیکٹ کے 2 الگ الگ حصے تھے۔ ایک تو تھا اس کا پام ٹری شیپ، جس کو صرف ریت سے بنانا تھا۔ ریت سے بننے والے اس پام ٹری آئی لینڈ کو سمندری لہریں نقصان نہ پہنچائیں، اسی وجہ سے اس کو ایک آؤٹر آئی لینڈ پروٹیکٹ کرے گا۔ یہ آؤٹر آئی لینڈ صرف ریت سے نہیں بلکہ وزنی پتھروں سے بنایا جائے گا، لیکن اتنے سارے پتھر آخر آئیں گے کہاں سے؟ اس آؤٹر آئی لینڈ کے لیے 5.5 ملین کیوبک میٹر پتھر چاہیے تھے۔ یہ اتنے پتھر ہیں جس سے 2 سے زیادہ اہرام مصر کے پیرامڈز بنائے جا سکتے ہیں۔ دبئی جہاں صرف ریگستان اور پانی پایا جاتا ہے، یہاں پر اتنے سارے پتھروں کا انتظام کرنا ناممکن نظر آتا تھا۔ اس کام کے لیے ایکسکیویشن ٹیم کو 16 الگ الگ جگہوں پر پہاڑوں سے پتھر نکالنے کا ٹاسک دیا گیا۔ پہاڑوں کو دن رات ڈائنامائٹ کے ساتھ بلاسٹ کر کے ان سے پتھر نکالے جاتے تھے۔ ایک ایک پتھر 6 ٹن وزنی اور ایسے لاتعداد پتھر نکال کر دبئی کے ساحل سمندر تک پہنچائے جاتے تھے۔ اس سے آگے ان پتھروں کا سمندر میں سفر شپس پر ہوتا تھا۔ ہر روز 40,000 ٹن پتھر روزانہ آئی لینڈ سائٹ تک پہنچائے جاتے تھے۔
یہ ٹوٹل 217 747 بوئنگ طیاروں کے جتنا وزن بنتا ہے۔ دن گزرتے گئے اور آئی لینڈ اپنی صورت میں آنے لگا، لیکن کیا یہ اتنا مضبوط تھا بھی یا نہیں؟ جن پتھروں کو سمندر میں ڈال کر یہ آئی لینڈ بنایا جا رہا تھا، ان میں سے اگر ایک بھی پتھر غلط پوزیشن میں رکھ دیا گیا تو پورا کا پورا آئی لینڈ تباہ ہو سکتا تھا۔ اس آبزرویشن کے لیے ڈائیورز 30 میٹر پانی کے اندر جاتے اور ایک ایک پتھر کی پوزیشن دیکھ کر بتاتے۔ اس آئی لینڈ میں لگنے والی ریت کا وزن 13 لاکھ ٹن سے بھی زیادہ تھا۔ یہاں وہ ریت استعمال نہیں ہو سکتی تھی جو دبئی کے ریگستان میں موجود ہے۔ آخر انجینئرنگ ٹیم نے اتنی زیادہ ریت کا انتظام کہاں سے کیا، یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے آنے والے پارٹ میں۔ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی ہمیں لائک، سبسکرائب اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتی رہے۔